ہمارے لوگوں میں ایک انتہائی کوتاہی یہ ہے کہ وہ تراویح کے افطاری کے بعد لوگ موبائل پہ بیٹھ جاتے ہیں، بعض لوگ خبریں سننے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ اللہ ہدایت دے ان ٹی وی والوں کو، یہ چاہتے ہیں کہ جب رمضان آئے دیندار بن جاؤ، رمضان گزرے شیطان بن جاؤ۔ یہ کسی بھی طرح اپنے دیکھنے والوں کو محروم اور مایوس نہیں ہونے دیتے۔ 4 مولوی اکٹھے کر کے ٹی وی پر بھی آپ کو کہتے ہیں چلو مسجد بھی تمہاری ادھر ہی بنا دیتے ہیں، چھوڑو ادھر ہی بیٹھ کے دیکھو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ لیٹ فارغ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد نہانے شروع کر دیتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، تیار ہو کے مسجد آتے ہیں، فرض گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کے فرض یوں گزر جاتے ہیں، واللہ آپ کو اس تراویح کے اہتمام کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کا۔ آپ گناہگار ہیں، قصداً عشاء کی فرض نماز ترک کرتے ہیں تراویح سنت کی خاطر۔ ایسا نہانا، ایسے کپڑے بدلنا اور ایسے پروگراموں پر بیٹھ جانا کہ جس سے آپ کی فرض نماز رہ جائے، آپ تراویح کے لیے 100 اہتمام کر کے آئیں، وہ گناہ آپ کے سر پر لٹک رہا ہے جو آپ نے فرض ترک کر کے کیا۔ دوسرا سوال اس بچے کا ہے کہ اس نے کسی کا نام لے کر کہا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کان الناس یؤمرون، لوگ حکم دیے جاتے تھے کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھیں، حکم کا لفظ آ گیا ایک۔ دوسری بات ہے من السنتی، حدیث کے لفظ ہے سنت میں سے ہے ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری او کما قال، کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذراع کے اوپر رکھے۔ تیسری بات مسند احمد کے اندر آتا ہے، حلب طائی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وہ راوی پھر اس کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، سینے پر رکھا۔ اب ان سارے دلائل کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ کے ایسے نماز پڑھی۔ وہ ایک ہی دلیل پیش کرتے ہیں، ہم نے انجینئر کو سنا ہے بس۔ جی، اب ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یوں ہاتھ چھوڑ کے دیتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ساری امت اس پر متفق ہے کہ ایک مسئلے میں اگر اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے نا، تو حدیث کے مقابلے میں اگر صحابی کا قول آ جائے تو وہاں پر صحابی کے قول کو نہیں لیا جائے گا، صحابی کی رائے کو نہیں لیا جائے گا۔ وہاں پر کس کو لیا جائے گا؟ وہاں پر حدیث کو لیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنبی آدمی، جنبی جس پر غسل فرض ہو جائے، وہ آدمی اگر پانی نہ ملتا ہو یا پانی کے استعمال کی قدرت نہ رکھتا ہو، وہ تیمم کر لے، تیمم کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقیہ امت، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے یہ دونوں اس کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ تیمم نہیں کرے گا، جو مرضی ہو جائے، پانی کا بس انتظار کرے۔ اب عجیب، اسی بخاری کے اندر احادیث موجود ہے، حتیٰ کہ خود عمار بن یاسر کا اور عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے جس میں وہ بھول گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ تم جب کبھی ایسا ہو تو اس کا طریقہ یہ یوں تیمم کر لو۔ خود عمار عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس گئے، کہا آپ وہ واقعہ بھول گئے جو آپ کے اور میرے سفر کے دوران پیش آیا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد۔ تو بعض دفعہ صحابی کسی چیز کو بھول جاتا ہے، بعض غلط نہیں کہہ سکتے۔ کن کو؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کا عمل کس بنیاد پہ تھا وہ اللہ کو جواب دیں، میں ان کے اوپر رائے نہیں، فتوے نہیں دیتا۔ البتہ سینے پر ہاتھ باندھنا، پہلی بات ہے ہاتھ باندھنا، اور دوسری بات ہے سینے پر باندھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ سے ایک بھی نماز ایسی ثابت نہیں کہ جس میں آپ ہاتھ چھوڑ کر آپ نے پڑھی ہو۔ لہٰذا یہ کہنا جی وہ فلاں امام کی ایک ویڈیو تھوڑی سی دکھا دی، اس نے ایسے ہاتھ چھوڑے ہوئے تھے، عبداللہ بن زبیر سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے، اصل میں میں جو اس کی توجیہ سمجھا ہوں نا عبداللہ بن زبیر کی، وہ بھی میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ جس نے عبداللہ بن زبیر کی سیرت پڑھی ہے اس پر یہ مخفی نہیں۔ عبداللہ بن زبیر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ 7 دن روزہ رکھ سکتا ہے؟ 7 دن نہ سحری نہ افطاری،
عبداللہ بن زبیر یہ کرتے تھے، اور ایک دفعہ نہیں، معمول تھا۔ وہ اتنی کہ اللہ نے اس کو طاقت دی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ تابعین اور تبع تابعین بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ سب سے بڑا عابد کون تھا۔ کسی نے نام لیا کسی کا، کسی نے کسی کا، کسی نے کسی، ان میں سے ایک نے کہا کہ یار تم عبداللہ بن زبیر کو بھول گئے ہو؟ وہ کہتے یار ہم بندوں کی بات کر رہے ہیں، ہم بندوں کی بات کر رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر تو پتہ نہیں کیا چیز تھا۔ جو بندہ 7 دن 8 دن روزہ رکھتا، اور اتنا نہیں کہ روزہ رکھ کے بس دیوار سے لگ گیا، ہاں 8 دن روزہ رکھنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے چست وہ بندہ ہوتا تھا، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ تھکاوٹ۔ بارک اللہ فیکم، وہ پوری رات، ابن کثیر نے البدایہ کے اندر نقل کیا، پوری رات کی نماز۔ تو وہ بندہ جب ایسے ہاتھ باندھ کے، آپ اس طرح کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ابھی بچے ہیں، آپ کے اندر قوت مدافعت ہماری بنسبت زیادہ ہے، آپ رات کے وقت آپ نے 4 گھنٹے کی نماز پڑھنی ہے ایک قیام، پھر میں دیکھوں گا آپ ہاتھ کتنی دیر ایسے رکھ سکتے ہیں۔ وہ تھک جاتا ہے، وہ پھر ایسے کر دیتے تھے۔ لیکن اگر تراویح میں میرے خیال یہ ہے کہ میں کہتا ہوں لمبی ہے کہ نہیں ہے، یہ عبداللہ بن زبیر کا عمل تھا، اللہ کے نبی کا تو عمل نہیں ہے۔ ہمیں سند کے خلاف نہیں ہے جی، ہمیں کس چیز کا حکم ہے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی اتباع کا حکم ہے؟ اگر ہم ہر مسئلے پر کسی نہ کسی ایک صحابی کو لے لیں تو پھر تو ہر مسئلے ہم نے گویا کہ معیار ختم کر دیا۔ معیار تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معیار تو صحابہ نہیں ہے۔ تو آپ کسی ایک صحابی کو پکڑ کے کہتے ہو جی وہ ایسے کرتے تھے لہٰذا اس نے نبی سے ہی سیکھا ہوگا، تو اس طرح تو اور بھی ہم کہتے ہیں کہ معاویہ بھی صحابی تھے، جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں جو کچھ کیا وہ بھی پھر اس نے، تو وہاں پر تم بڑا چیب ہی کرتے ہو جی معاویہ نے یہ کر دیا، معاویہ نے، ہم کہتے ہیں وہ بھی صحابی ہے، اس نے جو کچھ کیا وہ بھی نبی سے سیکھا ہوگا۔ تو جس طرح عبداللہ بن زبیر نے جو کیا وہ نبی سے سیکھا ہوگا، تو اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ وہاں پر تو تم بنو امیہ کے اوپر تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ صحابی ہے لہٰذا اس نے جو کیا وہ نبی سے ہی لیا ہوگا، یہ تو طریقہ ہی غلط ہے، یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ بن زبیر کے عمل کو تم لے لیتے ہو یہ کہہ کر کے جی اس نے نبی سے ہی لی ہوگی، تو پھر معاویہ کے عمل کو بھی، اس کی بھی تائید کرو نا، وہ بھی نبی کا صحابی تھا، اس نے بھی نبی سے لیا ہوگا۔ یعنی یہ لمبی نماز پڑھنے کے علاوہ دونوں کو غلطی لگی ہو سکتی ہے؟ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر بندے کو غلطی لگ سکتی ہے، ہر بندے کو بھول لگ سکتی ہے۔ صحابی جب کبھی ایسا ہو کہ حدیث کے خلاف اس کی بات آپ کو نظر آئے، اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس تک حدیث نہیں پہنچی، جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے بخاری کے اندر کہ ابو سعید خدری، ابو موسیٰ اشعری ان کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی اور جا کر کہا، 3 دفعہ دستک دی، آگے سے جواب نہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن قیس آئے تھے باہر، اس کی آواز لگ رہی ہے، تو کہا گیا جی ابو موسیٰ اشعری کا نام تھا عبداللہ بن قیس، جی عبداللہ بن قیس تھے۔ انہوں نے کہا اسے بلا کے لاؤ، آواز دیجیے، آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ وہ آئے، کہا بھائی واپس کیوں چلے گئے؟ کہا میں نے حدیث سنی تھی، 3 دفعہ دستک دو، جواب نہ آئے تو واپس چلے جائے۔ تو نے یہ حدیث سنی ہے؟ جی ہاں۔ اس پر گواہ لے کر آ، نہیں تو میں تیری پٹائی کروں گا۔ حدیث کے لفظ ہیں، میرے لفظ نہیں ہیں۔ کہا اچھا۔ مسجد میں آئے، مہاجرین انصار کے جماعت بیٹھی ہے، انہوں نے کہا کہ میرا اس طرح واقعہ پیش آ گیا امیر المومنین کے ساتھ، اور مجھے کہہ رہے ہیں گواہ لے کر آ۔ تو وہ کہنے لگے یہ بات کی گواہی ہماری مجلس میں سب سے چھوٹا بندہ ابو سعید خدری دے دے گا۔ انہوں نے گواہی دی امیر المومنین کو جا کر کہ یہ تو حدیث ہے، آگے سے امیر المومنین کے لفظ کیا تھے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے الہانی الصفق، تجارتی امور نے مجھے مشغول کر دیا تھا، جس وجہ سے میں ان حدیثوں کو اللہ کے نبی کی مجلسوں میں یوں بیٹھ کے نہیں سن سکا جیسے تم لوگوں نے سن لی۔ یعنی ہم بعض دفعہ کاروبار کی وجہ سے مسائل پورے نہیں سن پاتے تھے۔ اب سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حدیث نہیں پہنچی، کوئی عیب نہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ صحابی بھول جاتا ہے، جس طرح میں نے ابھی عمر رضی اللہ عنہ کا ذاتی واقعہ سنایا کہ ان کو اللہ کے نبی نے تیمم کا طریقہ بتایا اور وہ بھول گئے، اور بھولے نہیں بلکہ سخت بھولے اور اس پر رد کرنے لگے جو اس طریقے پر عمل کرتا تھا۔ کبھی بھول جاتا ہے بندہ۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھار فہم کی غلطی ہو جاتی ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے، یہ بھی بخاری میں ہے، کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جلدی سے نکلے اور بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھے۔ کچھ صحابہ نے رستے میں پڑھ لی، کچھ نے وہاں پر جا کر پڑھی۔
جنہوں نے رستے میں پڑھی انہوں نے کہا بھی اللہ کے نبی کا مقصد تھا جلدی جانا، نماز کا ٹائم جہاں پر ہو گیا وہاں پر پڑھو۔ کچھ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا وہاں پر پڑھنی تو وہاں پر پڑھنی، چاہے جب مرضی پہنچ کے پڑھے۔ آپ کو پتہ چلا آپ نے کسی پر رد نہیں کیا۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ صحابی کسی مصلحت کی وجہ سے ایک چیز کو روکتا ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے ایک سفر کے اندر حج عمرے سے، ان کو حدیث بھی یاد تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی تمتع کیا، صحابہ نے بھی تمتع کیا، لیکن وہ روکتے تھے کسی مصلحت کی وجہ سے، وہ مصلحت ان کے فہم کے مطابق بنتی تھی، اللہ ان کو اس پر اجر دے گا۔ تو ایسے کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایسے ہوتا تھا۔ تو ہمیں بہرحال معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا چاہیے، اوروں کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ سمیع